السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آگے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ فزع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء، اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کوئی جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے، اور خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتا جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے، اپنے بچے کی آنچ نہیں آنے دیتی۔ لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا، ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں، اس طرح کی ایک کیفیت ان پر طاری ہوگی، ایسے بے سدھ سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کہ نشے میں، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن صادق بندوں کو بچا لے گا، جس کی کہ صراحت ہے حدیث کے اندر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے، ساری اقدار، لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے، اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے، اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے، اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے بوسیدہ ہو گئی ہے۔ یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے۔ یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو صریح احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، میک گل سے لے کر آئے ڈگریاں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میک گل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، باقی فرشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے۔ میک گل سے انہوں نے یہودیوں سے آ کر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں، ٹاپ کے اسکالرز ہیں، وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ یہ جو سید حسین نصر ہیں، ایرانی ایک ہیں، اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے، سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ، اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے، أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر نطفہ بنا ہے، منی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے؟ غذا کہاں سے آئی تھی اس کی؟ ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے، زمین سے آئی ہے، یہیں سے آئی ہے، وہ منرلز ہیں، وہ سب کچھ ہیں، گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی؟ زمین سے لی تھی۔ تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے، من تراب ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علقۃ، پھر تم ایک علقہ کی شکل میں تھے۔ اس علقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا۔ اس کا ترجمہ عام طور پر جو جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا،
مخلقتن غیر مخلقتن، پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ جو بھی سٹیجز ہیں، کہ جو ایمبریونک جو سٹیجز ہیں، اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت ایمبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی ٹیکسٹ بکس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی، کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر، پھر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے، اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو، ومنکم من یتوفی، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت زائل ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان